نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حدیث جبریل کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اس حدیث مبارک کے متن کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور جو سوالات اس حدیث پاک میں دریافت کیے گئے اور جو جوابات دیے گئے اس پر ہم نے اختصار کے ساتھ کلام کیا۔ اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو حدیث جبریل کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب جبرائیل نے جو سوالات کیے اس کا تذکرہ ہے کہ حضور کی مجلس سجی تھی اور ایک ایسا شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ مجلس میں موجود جملہ صحابہ میں سے کوئی بھی اس آنے والے شخص کو نہیں جانتا تھا، اور صحابہ ایک دوسرے کی سمت دیکھ رہے تھے کہ یہ آنے والا شخص کون ہے۔ پھر اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس میں بیٹھنے کی اجازت طلب کی تو حضور علیہ السلام نے اجازت برحمت فرمائی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کیفیت کو بھی ذکر فرمایا کہ وہ آ کر بیٹھے کیسے۔ فرمایا کہ حضور کے گھٹنے اور اس آنے والے شخص کے گھٹنے آپس میں ٹکرا رہے تھے، اور اس شخص نے آ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے، اور پھر اس کے بعد اس نے سوالات کیے جس کا تذکرہ ہم نے کیا کہ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا تھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ اور چوتھا سوال تھا اخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کے جوابات عطا فرمائے۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام سے پانچواں سوال بھی پوچھا گیا تھا، اور پانچواں سوال یہ تھا کہ اگر آپ قیامت کا ایکوریٹ وقت نہیں بتاتے تو یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس کی علامات کیا ہیں، امارات یا اس کی علامات کیا ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دو علامات ذکر فرمائی تھی، ایک یہ کہ باندی اپنے آقاؤں کو جنم دے گی، اور دوسرا یہ کہ جن کے پاؤں میں جوتے نہ ہوں گے، جن کے لباس پراگندہ اور پیون زدہ ہوں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں پر اور بڑی بڑی بلڈنگز پر فخر کریں گے،
اور ان کے مابین مقابلہ ہوگا کہ میری عمارت عالی شان. یہ دو علامات حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں ذکر فرمائے. تو یہ ساری گفتگو ہم گزشتہ جمعۃ المبارک میں کر چکے ہیں. یہاں اس بات کو بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے صحابہ سے، تقریباً 5 کے قریب صحابہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، اور ان میں الفاظ کی کچھ تبدیلی ہے. انہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے، اور اس میں ایک بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص آیا تھا وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح تعظیم اور جس طرح توقیر کر رہا تھا، فرماتے ہیں ما رأینا رجلا اشد توقیرا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، کہ ہم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ اس آنے والے شخص سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عزت کر رہا. یعنی وہ آنے والا شخص جانتا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو اسی اعتبار سے وہ حضور علیہ السلام کی تعظیم بھی بجا لا رہا تھا. اس کے کیے جانے والے سوالات سے وہ ادب اور احترام چھلک رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بھی ہیں فلبثت ملیہ، کہ مجھے اس کے سوالات اور مصطفیٰ کے جوابات پر بڑا تردد تھا، بڑا اشکال تھا، اور مجھے بڑا عجیب و غریب محسوس ہوتا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے. یہاں شارحین حدیث نے ایک بات بیان کی ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمایا تھا. ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا تھا، اور ہر مہاجر کے ساتھ ایک انصار کو جب جوڑا تھا تو ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جس انصار صحابی کا بھائی بنایا گیا تھا تو ان کی رہائش مسجد قباء کے پاس تھی. تو حضرت عمر فاروق ابتدائی دور میں ان کے ساتھ رہتے تھے. تو جو انصار صحابی تھے ان کی ایک دکان تھی. تو جب یہ دونوں بھائی بنے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بھائی چارگی کا عالم یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق اور ان کے انصار جنہیں بھائی بنایا گیا، انہوں نے یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہم دونوں کاروبار میں لگے رہے تو مصطفیٰ کی صحبت سے ہم محروم رہ جائیں، اور اگر کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دی جائے اور دوسرا مصطفیٰ کی مجلس میں رہے تو جو مستقل کاروبار کرے گا وہ مصطفیٰ کی مجلس سے محروم رہ جائے گا. پھر حضرت عمر فاروق اور ان انصار صحابی نے یہ طے فرمایا کہ ایک دن آپ جایا کریں اور ایک دن میں جایا کروں. جس دن میں جاؤں گا میں آ کر آپ کو وہ سکھاؤں گا جو میں سیکھ کر آؤں گا، جس دن آپ جائیں گے آپ آ کر مجھے سکھائیں گے جو میں سیکھ کر آیا. تو اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ واقعہ دیکھنے کے بعد اگلے دن گئے ہیں تو دوسرے دن آتے تو فوراً سوال ہو جاتا تو تردد دور ہو جاتا، لیکن درمیان میں جو ایک دن کا گیپ آ گیا تو اس کے بارے میں فرمان ہے فلبثت مترددا، کہ مجھے بہت زیادہ تردد ہو گیا، ملین مجھے یہ تردد ہونے لگ گیا اور مجھے پریشانی ہوئی کہ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں پھر دوبارہ حضور کی مجلس میں آیا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کو پڑھ لیا اور پڑھ کر حضور نے خود سوال کیا. فرمایا کہ یا عمر اتدری من السائل، کہ کیا تم جان گئے ہو کہ وہ سائل کون تھا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ میں تو اب تک نہیں جان سکا، میں تو اب تک تردد میں ہوں کہ نہ جانے وہ کون تھا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا. پھر حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ وہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ بات میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کی تھی کہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے آخری آیات طیبہ کے آخری ایام کا تھا. تو یہ جو سوالات کیے گئے صحابہ میں سے اس وقت تک یہ سوال حضور سے کسی نے نہیں پوچھے تھے، تو کہیں یہ سوال اور ان کے جوابات رہ نہ جاتے، اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اور مصطفیٰ سے سوال کرو تاکہ یہ جوابات امت کی تعلیم کے لیے کافی اور شافی ہو جائے. یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی ذکر فرمائی. وہ بات یہ ذکر کی ہے ما جاءنی فی سورۃ الا عرفتہ غیر ہذہ السورہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امی آج سے پہلے جس بھی شکل و صورت میں آئے ہیں میں نے انہیں پہچانا ہے، مگر آج جب یہ آئے ہیں کہ میں نے انہیں نہیں پہچانا۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سیرت نگاروں نے ذکر کیا کہ حضرت جبریل امی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انتہائی خوبصورت صحابی جن کا نام حضرت دحیہ کلبی ذکر کیا جاتا ہے، وہ ان کی صورت میں آیا کرتے تھے، یعنی ان کی شکل کو اختیار فرما کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و شباہت میں انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، تو ان کی صورت اور ان کا روپ دھار کر جناب جبریل امی حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن جو وہ صورت تبدیل کر کے آئے ہیں وہ جناب دحیہ کی نہیں تھی، اگر وہ ہوتی تو صحابہ پہچان لیتے، صحابہ بھی نہیں پہچانے، اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ اس دن جبریل جس صورت میں آئے اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، تو اس سبب سے میں انہیں پہچان نہیں سکا تھا۔ تو یہ پوری تفصیل اس حدیث جبریل کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی، اور جملہ جو الفاظ دیگر روایات کے ساتھ جڑ کر بیان کیے جاتے ہیں تو وہ 5 سوالات پر مشتمل یہ پوری حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پہلا سوال اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان، چوتھا قیامت کب آئے گی، اور پانچواں اس قیامت کے آنے کی علامات کیا ہوں گی۔ اب جب یہ بات تمام تر ہو گئی، تفصیل ہو گئی، تو اب ہمیں اس جانب اپنے آپ کو اور اپنی توجہ کو ملحوظ کرنا ہے کہ یہ جو سوالات کیے گئے تھے، ان سوالات کے جو جوابات تھے ان میں کیا گہرائی اور گہرائی تھی کہ ان سوالات و جوابات کا جاننا اس قدر ضروری تھا کہ جبریل کو بھیجا گیا، اور اس حدیث کو پھر ام السنہ کا وہ مقام دیا گیا کہ تمام احادیث اور تمام سنتوں کی اصل ہے۔ تو آج ہم جس پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اسلام اور ایمان۔ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ان دونوں پر ہم نے آج کلام کرنا اور ان کے درمیان جو فرق ہے اسے واضح کرنا ہے۔ اگرچہ یہ گفتگو تھوڑی سی دقیق ہوگی، تھوڑی سی ٹپیکل ہوگی، سمجھنے میں کچھ دشوار ہوگی، لیکن ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے دلوں میں ایمان کو تصور کرتے ہیں، تو ہمیں کم از کم پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ اسلام ہے کیا، ایمان ہے کیا، مسلمان کون ہے، مومن کون ہے۔ تو اس کا جب فرق ہمارے سامنے آ جائے گا تو بہت سارے عقدے ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر تو اس حدیث میں اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہوتے تو الگ الگ نہ پوچھا جاتا، تو اس بات سے یہ طے ہو گیا کہ اسلام کچھ اور ہے اور ایمان کچھ اور ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اسلام اور ایمان اکثر مقامات پر مترادفات کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسلام کہہ کر ایمان مراد لیا جاتا ہے اور ایمان کہہ کر اسلام بھی مراد لیا جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھار یہ ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ اسلام سے مراد ایمان نہیں ہوتا اور ایمان سے مراد اسلام نہیں ہوتا۔ مترادفات کیسے ہوتے ہیں، ہم معنی کیسے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ایک ضابطہ ذکر کر دیا گیا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ اذا تفرقا اجتمعا و اذا اجتمعا تفرقا۔ فرمایا کہ جب یہ الفاظ علیحدہ علیحدہ آتے ہیں، یعنی ایک گفتگو چل رہی ہے، یہاں اسلام کا تذکرہ ہو گیا، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ایمان کا تذکرہ ہوا، جب یہ الفاظ علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں دونوں ڈسکس ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کچھ اور ہے اور ایمان کچھ اور۔ جیسا کہ اب یہ حدیث جبریل میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں اسلام بھی ڈسکس ہوا اور ایمان بھی ڈسکس ہوا، تو یہ اس بات کی جانب ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ کیا اس پر کوئی اور دلیل بھی پیش کی جا سکتی ہے؟ بالکل، اس پر دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی واضح آیت ہے۔
اس آیت سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے. لیکن جب بھی دلیل دی جاتی ہے تو اس دلیل میں قرآن کو پیورٹی دی جاتی ہے. لیکن میں یہاں حدیث اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ آیت ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری میں موجود ہے، کتاب الحدود میں اسے ذکر کیا گیا. امام مسلم اسے اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، کتاب الایمان میں اسے بیان کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. فرمایا کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. پھر فرمایا ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن. اور کوئی بھی حالت ایمان میں شرابی شراب نہیں پیتا. اس کا مفہوم یہ ہو گیا کہ جو زنا کرے گا وہ مومن نہیں، جو شراب پیے گا وہ مومن نہیں، جو چوری کرے گا وہ مومن نہیں. یہاں مومن کے لفظ استعمال ہوئے. مگر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور آن اسپاٹ اسے مار دیا جائے، کیا اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے بالکل پڑھا جاتا ہے. اگر یہ طے ہے کہ جناب مسلم معاشرے کا فرد ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ فلاں علاقے کا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ وہ اس حالت میں چوری نہیں کرتا کہ وہ حالت ایمان میں ہو. تو جب وہ حالت ایمان میں نہیں ہے تو پھر اس کا جنازہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں تو نہیں ہے، لیکن وہ حالت اسلام میں ضرور ہے. کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے اور آن اسپاٹ سے مار دیا جائے، یا اگر زنا کرتے ہوئے اسے پکڑ لیا جائے اور اس پر حد جاری کی جاتی ہے. جب حد جاری کی جا رہی ہے تو پھر یہ طے ہے کہ جب حد جاری ہو رہی ہے تو وہ مومن تو نہیں ہے مگر مسلمان ضرور ہے کہ حد کا اطلاق مسلمان پر ہو رہا. اسی طرح سے شرابی کو اگر کوڑے مارے جا رہے ہیں اس پر حد جاری کرتے ہوئے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مومن الگ چیز ہے اور مسلمان الگ چیز ہے. اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے. آئیے اب اس آیت مبارکہ کی جانب چلتے ہیں. سورہ حجرات کی یہ آیت ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، کہ یہ جو بدو حضرات ہیں جو گرد و پیش کے دیہاتی علاقوں سے آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہ بدو آ کر دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا. قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے قل لم تؤمنوا، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے. چلیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے دعویٰ کیا، قرآن نے اس کا رد کر دیا کہ نہیں وہ ایمان نہیں لائے. لیکن آگے قرآن نے فرمایا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ ہرگز ایمان تو نہیں لائے لیکن ان سے یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. اور پھر ساتھ فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قرآن کہتا ہے تم ہرگز ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہاں بعض لوگوں نے یہ بات بھی ذکر کی کہ یہ آیت مبارکہ منافقوں کے حوالے سے ذکر کی گئی کہ چونکہ قلب کی بات ہو رہی ہے تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یہ ضروری ہے. تو جب یہ بات کی جاتی ہے تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہاں مراد منافقین ہے، مگر قرآن مجید فرقان حمید کا اس آیت کا اگلا ہی حصہ اس کا بھی رد کر رہا ہے. انداز میں کر رہا ہے کہ فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
لا یلدکم من اعمالکم شیئا، مومن کہنے سے منع کر دیا، لیکن یہ کہا کہ ہاں یہ ضرور کہو کہ ہم اسلام لے آئے، اور ساتھ فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کسی بھی عمل کو کم نہیں کیا جائے گا یا چھوڑا نہیں جائے گا، یا کسی بھی عمل کو تم سے ترک نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن تو نہیں مگر مسلمان ہیں، اور جب وہ مسلمان ہیں تو ان کا عمل انہیں فائدہ بھی دے رہا ہے۔ اگر یہاں منافقین مراد ہوتا تو منافق کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں اللہ رب العزت نے جو بات ذکر فرمائی وہ یہی ہے کہ اسلام اور ایمان دو الگ چیزیں ہیں۔ اسلام ابتدا ہے، ایمان اس کے بعد کسی اور شے کا نام۔ اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے تو حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرا حضور سے آمنا سامنا ہو گیا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف اصبحت یا حارث، کہ اے حارث آج تمہاری صبح کیسے ہوئی ہے، کس حالت میں تمہاری صبح ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا اصبحت مؤمنا حقا، عرض کرنے لگے کہ میں نے جب صبح کی ہے تو میری کیفیت یہ تھی کہ میں سچا مومن تھا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ما تقول، سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس سوال اور پھر اس سوال کے جواب پر حضور کا یہ فرمانا کہ سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو، یہاں شارحین نے یہ ذکر فرمایا کہ واقعتاً حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب اشارہ فرما رہے کہ آیا تم ایمان کی حقیقت کو پہچان گئے ہو؟ حضور نے خود فرمایا کہ ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ پھر انہوں نے اپنے ایمان کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ میں نے اس انداز میں صبح کی ہے کہ میرا دل اللہ کے خوف سے لرز رہا ہے، میں زمین و آسمان کو دیکھ رہا ہوں، رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، اور ساتھ فرمایا کہ اب اسی پر تم قائم ہو جاؤ۔ تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی کہ حدیث جبریل میں جو یہ دو سوال کیے گئے، ان دونوں سوالات کا ایک ہی مجلس میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام الگ الگ ہے۔ پھر اس حدیث مبارکہ سے بھی بات ظاہر ہو گئی کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ کوئی صاحب ایمان زانی نہیں، کوئی شراب پینے والا مومن نہیں، کوئی چوری کرنے والا مومن نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چوری کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا، لیکن چور کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جنازہ تو اس کی پڑھی جاتی ہے کہ جسے ہم عام لفظوں میں مومن یا مسلمان کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن کچھ اور ہے اور مسلمان کچھ اور ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ نص صریح آیت قالت الاعراب آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قرآن کہتا ہے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ عربی ادب کا اور عربی لٹریچر کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، ما نافیہ ہوتا ہے۔ ما جو ہے اگر کسی ماضی پر پاسٹ پر داخل ہو جائے تو وہ نفی کا معنی دیتا ہے، جیسے ما ضربا، نہیں مارا اسے ایک مرد نے۔ لیکن اسی ما کی جگہ پر اگر مضارع کے صیغے کے ساتھ لم لگایا جاتا ہے تو اس میں فورس پیدا ہوتی ہے، اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں نفی تاکید بلم، یعنی اس شے کی نفی کہ جس میں تاکید پیدا ہو۔ تو یہاں فرمایا، یہاں ما کہہ کر بیان نہیں کیا گیا بلکہ یہاں فرمایا لم تؤمنو، کہ ہرگز تم ایمان والے نہیں ہو۔ تو یہ تاکید بھی بیان کر رہی ہے کہ اسلام اور ایمان دو الگ چیزوں کا نام۔ تو یہ تمام دلائل جب ہمارے سامنے آ گئے تو اب پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں کہ ان دونوں کو آپس میں ملانا کیسے ہے اور ایک دوسرے سے اس کو جدا کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پھر شارحین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جو اسلام ہے، اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ، اور ایمان کا تعلق اس کے باطنی عقائد کے ساتھ ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اب تک تو ساری آپ نے دلیلیں دی، تو اس پر بھی کوئی دلیل دیجیے کہ اسلام کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق
باطنی عقائد کے ساتھ ہے، اس پر کیا دلیل ہوگی؟ تو اسی حدیث جبریل کے جب ہم الفاظ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گواہی زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کورٹ میں بھی چلے جائیں تو وہاں کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو گواہی دے رہا ہے دل سے بھی دے رہا ہے یا باہر اس نے کچھ پیسے لے کر جو ہے وہ ایک فیبریکیٹڈ اور مصنوعی اور جھوٹا گواہ بن کر مجلس میں آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ الاسلام ان تشہد، اسلام یہ ہے کہ وہ گواہی دے زبان کے ساتھ۔ تو زبان کیا ہے؟ ظاہری عضو ہے، اور زبان سے جو عمل کیا جائے گا اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہو۔ لیکن جب پوچھا گیا مل ایمان، اخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں ان تشہد نہیں بولا، جیسے فرمایا پہلے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں ہوتا ان تشہد باللہ، لیکن یہاں فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو اس کی جملہ صفات کے ساتھ تسلیم کر لے، مان لے، قلب کے ساتھ اس کی گواہی دے، اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے مرتبے پر فائز۔ اور پھر آگے جو چیزیں گنوائی جاتی ہیں اگر ان کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ اسلام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں گنوائیں، دیکھیے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، توحید کا اعلان، وتقیم الصلاۃ، نماز کا ادا کرنا، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر حج اس پر فرض ہو گئی ہے تو حج کا ادا کرنا۔ ان تمام اعمال کو دیکھیں تو یہ ہمارے ظاہری اعضاء کے اعمال، یہ ہماری عبادت ہے، ہماری ریاضت ہے، زبان کے ذریعے سے اقرار ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، حج ادا کرنا ہے، صدقہ و خیرات ہے، حسن سلوک ہے، یہ تمام کے تمام معاملات ہمارے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہیں اور اسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا تعلق عبادت کے ساتھ ہو۔ اور پھر آگے دیکھیے جب ایمان کی بات آئی تو فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان۔ اب یہ جن ایمان کی بات کی جا رہی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مادی اعتبار سے ہمیں نظر آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کو ایمان کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکس کیا گیا، اور جو نظر آ رہا ہے وہ اسلام کے ٹائٹل کے نیچے نظر آیا۔ تو اسلام صاحب ایمان کا ظاہر ہے اور ایمان صاحب ایمان کا باطن ہے۔ تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پھر یہ ذکر کیا گیا کہ کوئی شخص ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اپنے جملہ اعمال پر قائم ہو گیا، یعنی جیسے جیسے شریعت نے اسے حکم دیا اس حکم پر وہ کاربند رہا، اب وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور اس مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے جملہ عقائد کو اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے دل میں راسخ کر لیا۔ تو فرمایا کہ جب اس میں دونوں چیزیں یعنی ظاہر اور باطن کی دونوں چیزیں قائم ہو گئی تو اب پھر ایسا ہے کہ اسے مومن کہا جائے یا اسے مسلمان کہا جائے، اسے صاحب اسلام کہا جائے یا صاحب ایمان کہا جائے، یہ دونوں اس کے لیے برابر ہوں گی۔ لیکن اگر ابھی وہ کچا ہے، صرف اس کے پاس عمل ہے، عقیدے کی پختگی اور مضبوطی نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ تم اپنے آپ کو مومن مت کہو بلکہ مسلمان کہو۔ اگر مسلمان کہتے ہوئے بہت سارے نظر آئیں گے، مگر فرمایا کہ مومن ان مسلمانوں میں تمہیں خال خال نظر آئیں گے۔ جس نے کلمہ زبان سے بیان کر دیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار تو ہے، مگر ابھی تک وہ ایمان کے درجے کو نہیں پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی سے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے صبح ایمان کی حالت میں کی، تو حضور اس سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ واقعتاً تم نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے؟
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت کوئی ایسی عام دولت نہیں ہے، اس کے لیے بہت تگ و دو کی ضرورت ہے کہ صحابیت کا مرتبہ ملنے کے بعد بھی اس پر تاکید کروائی جا رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا۔ جب انہوں نے اس حقیقت کو بیان کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ اب اس پر قائم رہنا۔ اب اس کے بعد ایک اور بات مزید آسانی کے ساتھ اگر ذکر کر دی جائے تو اسلام کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال لے لیجیے۔ اب اسلام اور ایمان کو ہم نے بائیفرکیٹ کر دیا، الگ الگ جدا بھی کر دیا، کہاں ملا کر بیان کرنا ہے یہ بھی ڈسکس ہو گیا۔ اب اسلام کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اسے کیسے سمجھا جائے؟ تو اسے سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے یہ بات واضح اور روشن ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دشمن کے مقابلے میں آئے، زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید دشمن کے مقابلے میں آئے ہیں، اور جب دشمن کے مقابلے میں آئے تو دشمن نے جب یہ جان لیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن حضرت اسامہ بن زید نے اس وقت یہ دیکھا کہ اس نے تو کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا، کلمہ پڑھنے کے باوجود، یعنی اسلام کا جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی خود حضور نے تعریف فرمائی الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے پڑھ دیا۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے اس کے باوجود اسے مار دیا۔ جب یہ بات آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضور نے دریافت کیا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تم نے کیوں مارا؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا رسول اللہ اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا کہ اس نے زبان سے پڑھا ہے یا دل سے پڑھا؟ اور دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل اگر یہی کلمہ شہادت اس شخص کے ایمان اور اس کے اسلام کی گواہی کے لیے تمہارے سامنے آ گیا تو بتاؤ اس کلمہ کو کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اسلام لایا تھا اور ان تشہد ان لا الہ الا اللہ کا اس کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا، تو اب اس دنیا میں ایمان کو نہیں تولا جا سکتا۔ اسلام کا ٹائٹل جس کے ساتھ لگ جائے اور وہ کوئی عقائد حق اور ضروریات دین کا انکار نہ کرتا ہو تو وہ مسلمان ڈکلیئر کیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے سورۃ النساء میں، یہ دستور تھا کہ جب مسلمان مجاہدین کسی بھی مارکے کے لیے نکلتے تھے تو ان کے رستے میں بہت سارے لوگ آتے تھے، اپنا اسلام پیش کرتے تھے، اپنا سلام پیش کرتے تھے۔ تو وہ جو صحابہ مجاہدین جناب پورے جاہ و جلال کے ساتھ دشمن سے لڑنے جا رہے ہوتے تھے تو ان کے ذہن میں یہی بات پیدا ہوتی تھی کہ ہماری اس جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ ہم پر اپنا اسلام پیش کر رہے ہیں، تو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، انہیں ڈینائی کر کے آگے نکل جاتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور کسی ایسے شخص کو جو تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے یعنی اپنا اسلام پیش کرے تو تم یہ نہ کہا کرو لست مؤمنا کہ تم مومن نہیں، بلکہ اگر کوئی آ کر کہتا ہے تو اس کے اسلام کو قبول کیا جائے، تاکہ اس وقت تک کہ جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کر دے یا جن جن چیزوں پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اس شے کو نہیں مانتا، اس وقت تک اسے مسلمان ہی کہا جائے گا۔ جب یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ گئیں تو پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جتنی حد تک ممکن ہوئی اسلام اور ایمان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے، ہم اس وقت اسلام کے اسٹیٹس پر مسلمان کے اسٹیٹس پر تو ہیں مگر ہمیں ایمان اور مومن کے اسٹیٹس کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی جملہ آیات کا اگر آپ مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں اور ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں، جتنی بھی بشارتیں، جتنی بھی خوشخبریاں، جتنی بھی نویدیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں ان تمام کا اطلاق مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جہاں کہیں بھی تذکرہ ہوا ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایمان کی دولت کے لیے ہماری وہ توقع اور ہماری کوشش کیا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو مزید واضح کر دیا. اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن بھی کہے تو یہ مومن مسلمان کہلانے کے زمرے میں تو آ سکتا ہے، لیکن حقیقت ایمان کیا ہے اس کے سمجھنے کے لیے پھر ہمیں بہت وقت کی حاجت اور ضرورت ہے، اور بہت تقدو کی ضرورت اور حاجت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر بشارتیں اور خوشخبریاں دی گئیں. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو. پھر فرمایا آمینو، ایمان لاؤ. یعنی جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان لائے ہیں وہ ایمان کچھ اور ہے، جس ایمان کو لانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے. تو جب ان دونوں کو جدا جدا کیا گیا اور کہا گیا کہ مومن وہ بھی ہے جو ایمان لایا ہے، لیکن اس مومن کو کسی اور ایمان کی بھی حاجت اور ضرورت ہے، تو فرمایا کہ یہ ایمان جو تم لے کر آئے ہو یہ قانونی طور پر تو ایمان ہے، تمہاری شناخت کے لیے تو کافی ہے، مگر کل قیامت کے دن تمہیں جس بات پر رب ذوالجلال کی بارگاہ سے انعامات ملنے ہیں وہ ایمان یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان وہ ہے کہ جس ایمان کو لانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. ایمان تو وہ لا چکے ہیں، اور خود قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، کہا کہ یہ ایمان وہ ہے کہ جو تمہیں دنیا میں مسلمان ہونے کے اعتبار سے عزت اور شرف عطا کر رہا ہے. تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر سینہ تان کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو کہ میں امت محمدیہ کا فرد ہوں. یہ عزت اور یہ شرف ان تشہد اللہ الہ الا اللہ کے ذریعے سے تمہیں ملا ہے. اور فرمایا کہ پھر آمینو کہہ کر جس ایمان کو لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ یہ قانونی ایمان تھا، اور جس ایمان کو لانے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ وہ حقیقت ایمان ہے کہ جب تک ایمان کی وہ حقیقت نصیب اور میسر نہیں ہوتی تب تک انسان کو انسانیت کی معراج نصیب نہیں ہوتی. تو معرفت، بندگی، طریقت و شریعت کے جملہ جو لوازمات ہیں وہ تمام کے تمام اسی بات میں پوشیدہ اور پنہاں ہیں کہ ہمیں صاحب اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بھی ہونا ہے. اور ایمان کا جملہ تعلق اعتقادات کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے. باطن کی پختگی، باطن کی پاکیزگی، باطن کی پالیدگی اور باطن کی وہ شفافیت ہمیں درکار ہے کہ جس کے ذریعے سے جب باطن پاکیزہ ہو تو پھر ظاہری عمل بھی نور عطا کرے، اور اس نور کے ذریعے سے ہمارے باطن کو مزید نکھار نصیب اور میسر آئے. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں ہم اسی کا جو اگلا سوال تھا، اسلام اور ایمان ہو گیا، اگلا سوال احسان ہے. احسان کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے تو یہ ایمان اور اسلام مزید ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا. رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے.